اللہ کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں ادب کو ڈھونڈنا ہے، پہلے ادب ہوگا پھر عشق رسول۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر جب جاؤ تو پست آواز سے بات کرو، صلاۃ و سلام بھی کہنی ہے تو پست آواز سے کہو، حضور کی خدمت میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرنی ہے تو پست آواز سے کہو، نعت شریف بھی پڑھنی ہے وہاں پر تو پست آواز سے پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مطہرہ میں درود پاک کی ہدیے پیش کرنے ہیں تو پست آواز سے پیش کرو۔ یہ روزہ چلے گئے یا نہ گئے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور وہاں موبائل نکال لی، سیلفی نکال لی اور ویڈیو کال ملا لی، واٹس ایپ کال ملا لی، جی میں روزہ پہ آیا ہوا ہوں، یہ دیکھو یہ سب لوگ جا رہے ہیں تو بھی سلام کہہ دو حضور کو۔ کیا حضور کی خدمت میں ایسے سلام کے پیش کیے گا؟ بالمن والادا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، آگے پوری آیت اور دوسری ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ جب تم تیسرا عمل جو سب کاموں کو ضائع کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دکھلاوا کرنا اور ریاکاری کرنا اور کوئی بھی کام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے علاوہ کرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، کوئی مرد ہو یا عورت اگر مومن ہے اور اچھے کام کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اور دوسری آیت میں فرمایا لا تکونوا کالتی
اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ نقضت غزلها من بعد قوة، جو بہت محنت کے بعد اپنے کاتے ہوئے سود کو انکاثا توڑ ڈالے، اور فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ آپس میں تم فساد کا ذریعہ بننے لگو صرف اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے، اور اللہ بے شک تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ قیامت کے دن ضرور اس پر فیصلہ فرمائیں گے۔ رمضان المبارک مکمل ہوا ہے۔ کچھ گزارشات اس حوالے سے پیش خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح بات کہنے، سننے، کرنے اور پھر اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کی جو برکتیں ہم نے حاصل کی اب وہ باقی کیسے رہ سکتی ہیں، اور نیک عمل کا انسان کو فائدہ کیا ہے، اور اگر زندگی میں غلطی ہو اور گناہ ہو تو پھر اگر زندگی انسان اپنی درست کرنا چاہے تو کیا یہ غلطیاں سدھر سکتی ہیں؟ کیا انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ اس پر قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اچھا کام کوئی مرد کرے یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ سب مفسرین متفق ہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، باقی سب مفسرین نے اس کو ذکر نہیں کیا، صرف حضرت نے ذکر کیا، تفسیر ہے حضرت کی بیان القرآن، اس نے فرمایا کہ جو مومن ہو اور اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پرلطف زندگی عطا فرماتے ہیں۔ پرلطف زندگی یہ لفظ آئے، یعنی کہ اچھے کام کرنے میں اس کو لطف آنے لگتا ہے، اور جو اس کی زندگی ہوتی ہے وہ پرلطف ہو جاتی ہے، پرلطف زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ عبادت کرے گا تو پرلطف ہوگا، وہ طاعت کرے گا تو پرلطف ہوگا، وہ ریاضت کرے گا تو پرلطف ہوگا، پرلطف زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عمل کا اجر ہوتا ہے اور ایک عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اجر آخرت میں اور اثر دنیا کی زندگی میں۔ اچھا عمل کریں گے تو اس کا اجر دنیا کی زندگی میں اللہ عطا فرمائیں گے، اس کا اثر عطا فرمائیں گے، اور اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں باقی فرما دیں گے۔ اور اسی طرح برا عمل ہوگا، برے کام ہوں گے تو اس کے بھی یہی دو اثرات ہوں گے۔ برے کاموں کا ایک اجر ہوگا جو آخرت میں ہوگا، اور ایک اثر ہوگا جو دنیا کی زندگی میں۔ جو لوگ رشوت دے کر یا ناجائز طریقوں سے آمدن پکڑ کے زندگی گزارتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کھاتے پیتے وہ بھی ہیں، رہتے سہتے وہ بھی ہیں، زندگی ان کی بھی گزرتی ہے، لیکن اگر ان کے دل کو ٹٹول کر یا کھول کر کو پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں لطف نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے، سکون اور راحت نہیں ہے۔ اور جو انسان اپنا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت کے ساتھ زندگی عطا فرمائی ہے، قناعت میں رہ کر اس زندگی کو گزارتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس محدود دنیا میں بھی پرلطف زندگی عطا فرماتا ہے، اس کو زندگی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو
تو یہ عمل کا ایک اثر ہے اور ایک اجر ہے۔ اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اور اجر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی فرما رکھا ہے، ہر نیک عمل کا، ہر کام کا اور برے کاموں کا بھی۔ سچ کا ایک اثر ہے اور ایک اجر ہے۔ سچ کا اثر ہے کہ رزق کی برکت ہوتی ہے، سچ کا اثر ہے کہ انسان مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، سچ کا اثر ہے کہ انسان کی عزت لوگوں کے دلوں میں اور نگاہوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، اور اجر اس کا آخرت کے لیے ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ کا ایک اثر ہے اور ایک اجر ہے۔ جھوٹ کا اثر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو بہت دور تک جاتی ہے، جس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح جو جھوٹ بولتا ہے اس کی روزی کو اللہ تعالیٰ تنگ فرما دیتے ہیں۔ جو اپنے مال کو ناجائز طریقے سے کش میں اٹھا کر فروخت کرتا ہے، اللہ اس کے مال کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ قسم اٹھانا، مال بیچ رہے ہیں اور ساتھ قسم بھی اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یہ اتنے میں میری خرید نہیں ہے، حالانکہ بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے میں مجھے دینا ہمارا نہیں ہے، یہ اتنے میں مجھے فروخت کرنا مجھے قبول نہیں ہے، میرا نفع نہیں ہے اس میں۔ تو لیکن ہم جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی گاڑی، پلاٹ، مکان کی اگر کوئی قیمت لگ جائے تو ہم جھوٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اتنے قیمت کے لوگ تو میں نے واپس کر دیے، اتنی قیمت مجھے آفر ہوئی، مجھے لوگ دے رہے تھے وہ میں نے نہیں دیا اور آپ تو بہت کم لگا، حالانکہ اس کو اتنی قیمت آفر کبھی ہوئی نہیں، اتنی قیمت کسی نے دی نہیں، کسی نے کہا ہی نہیں، لیکن جھوٹ بول دیا۔ تو جھوٹ ہوگا تو برکت اٹھ جائے گی، سچ ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر عمل کا ایک اثر ہے اور ایک اجر ہے۔ برا عمل ہوگا تو اس کا ایک اثر ہوگا اور ایک اس کا اجر ہوگا۔ اجر اس کی سزا آخرت میں اور اثر اس کا دنیا کی زندگی میں۔ میں نے اور آپ نے رمضان مبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقۃ الفطر دیے، زکاتیں دیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کی، سحر و افطار لوگوں کو کروائے، اور لوگوں کو سحر افطار کا ثواب ہے تو اپنے گھر میں جو ہم سحر افطار اپنے بچوں کو کرواتے ہیں تو اس کا بھی اسی طرح اجر اور ثواب ہے۔ کسی کو اگر کھجور سے افطار پر جہنم سے آزادی ہے تو اگر یہ کھجور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلائی، گھر والوں کو کھلائی، تو اس پر بھی اجر اور ثواب، اس پر بھی جہنم سے آزادی ہے۔ تو اسی طرح خیر کے کام میں رہ رہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمیں اتنا تقوی حاصل ہوا کہ ہم گھر میں ہیں، کھانے کی سب چیزیں موجود تھیں اور پینے کی بھی سب چیزیں موجود تھیں، لیکن ہم نے انہیں استعمال نہیں کیا، اور ہمیں کسی نے کہا کہ یہاں کمرے میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ کھانے کی چیزیں بھی استعمال کر لو اور پینے کی بھی کر لو، تو ہم نے فوراً کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ معلوم وہ روزے نے اتنا تقوی پیدا کر دیا کہ اب یہ خود کے اتنا متقی ہے کہ اب یہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ جائز کھانا، حلال کھانا چھڑایا اللہ نے، حلال کھانا یہ کھانے کو تیار نہیں، حلال پینا پینے کو تیار نہیں۔ جب حلال سے اتنی سختی سے بچا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اب باقی جو دن ہوں گے ان میں بھی بچے گا، کہے گا کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا چونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح شکر کی طاقت روزہ پیدا کرتا ہے کہ جب نعمتیں دیکھی، پانی ملا، نعمتیں ملی، تو پھر شکر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے خوشی کے دن میں اچھے کپڑے دے دیے، اچھی سواری دے دی، اچھے پہناوے دے دیے، اچھے پہننے کی چیزیں دے دی، تو اب شکر کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، جو ان خوشیوں کو خرید نہیں سکتے، جو ان خوشیوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب کام کی بات کیا ہے؟ کام کی بات یہ ہے جو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔
کون سے ایسے کام ہیں جو رمضان کی ان برکتوں کو ضائع کر دیتے ہیں؟ میرے اور آپ کی جو رمضان کی برکتیں ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں عطا فرمائی ہیں رمضان المبارک کی، تو وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم نہ کریں تاکہ ہماری یہ رمضان کی برکتیں قائم رہیں اور یہ رمضان کی برکتیں ہم سے ضائع نہ ہوں؟ تو آئیں قرآن کریم سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں۔ تو قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، سب سے پہلی بات میں جو آدمی شرک کرتا ہے، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، لَيُحْبِطَنَّ أَعْمَالَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے سب کاموں کو ضائع فرما دے، اس کی سب نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کا سب کیا کرایا پانی پھر جاتا ہے شرک کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے کہا آیت مبارکہ میں، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ اگر زندگی میں شرک ہوگا تو یہ جو رمضان کی برکتیں حاصل ہوئیں، افطار، سحر، تراویح، تلاوت، روزہ، نمازیں، قرآن کریم، سجدے، تہجد اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اور کمزور طبقے کا خیال رکھنا اور نیکی کے کام، کتنے کام کیے، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ اگر رمضان کے بعد شرک ہوگا زندگی میں تو پھر یہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ شرک ایسی چیز ہے، اور وہ جو آیت ہے اس بارے میں بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک کے علاوہ جس کو چاہوں معاف کروں۔ تو بعض اوقات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شرک بھی معاف نہیں ہوگا، لیکن اس میں مفسرین نے لکھا کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا شرک کی حالت میں تب معاف نہیں ہوگا، توبہ کر کے مرا ہے تو سب معاف ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں کئی بعض حضرات ایسے تھے جن کی پہلی زندگی میں شرک تھا، لیکن قرآن کریم نے کیا کہا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، جب انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کے ہو گئے تو اللہ نے سب معاف کر دی اور اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی 126 سال کی عمر میں دنیا سے تقریباً دنیا سے رخصت ہوئے، وہ پہلے آتش پرست تھے، مشرک تھے، پھر عیسائی ہو گئے، مجوسی، پھر عیسائی، مذہب بدلتے رہے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ عرب کے علاقے میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ تشریف لائے مدینہ منورہ میں اور حضور پر ایمان لائے، حضور کے خادم اور نوکر بن گئے، تو اللہ نے ان کی ساری پچھلی زندگی کو معاف فرما دیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شامل ہے۔ 100 سال سے زیادہ کی ایسی زندگی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو شرک بھی معاف ہو سکتا ہے، موت سے پہلے توبہ ہو جائے تو پھر معاف ہے، توبہ نہیں ہے اگر شرک کی حالت میں گئے تو پھر معافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جو انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، یہ قرآن کریم نے 3 باتیں بتائی ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، ان تینوں باتوں کا ہم خیال بھی رکھیں زندگی میں، اور یہ دیکھیں کہ یہ 3 باتیں ہماری زندگی میں نہ ہوں۔ پہلی بات قرآن کریم نے کہا کہ شرک ہوگا تو پچھلے سارے عملوں کو کھا جائے گا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور شرک کی قسمیں میں ہم عرض کرتے رہتے ہیں، جو شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، چھوٹا شرک ہے، بڑا شرک ہے، اور شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، ظاہری شرک ہے، باطنی شرک ہے، ان سب چیزوں سے بچنا۔
اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ کو بالکل صاف ستھرے طریقے سے ماننا، اس میں ہچ پچ نہیں ڈالنی، کوئی ہچ پچ، کسی قسم کی کجی کمی اللہ کی ذات کے لیے۔ اپنے لیے میں اور آپ کمی کجی پسند نہیں کرتے، تو اللہ کی ذات کو کیوں کجی کمی کے ساتھ مانیں؟ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرے بندے مانیں، لیکن صاف ستھرے طریقے سے، بالکل عقیدے کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، خالص عقیدے کے ساتھ، خالص یقین کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ۔ اور دوسری چیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ دیکھو قیامت تک آنے والے انسان مخاطب ہے نا قرآن کریم کے، صرف صحابہ تو مخاطب نہیں ہے، صحابہ تو سامنے ہیں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، لیکن مخاطب تو قیامت تک کے انسان۔ قرآن مجھ سے بھی بات کر رہا ہے، میں بھی مخاطب ہوں قرآن کا، آپ بھی مخاطب ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا قیامت تک آنے والے انسانوں، دو باتوں کا خیال رکھنا رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضور کے معاملے میں۔ ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کے باہر، حضور کے حجرے کے باہر، حضور کے کمرے کے باہر، حضور کی رہائش گاہ کے باہر سے ایسے آوازیں نہ دینا حضور کو جیسے تم ایک دوسرے کو دیتے ہو۔ سورہ حجرات ہے، دیکھتے ہیں حضرت نے کیا اس کے بارے میں، سورہ حجرات میں کیا قرآن کریم نے کیا خوبصورت طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کی کیا بات ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، میں یا ایھا الذین آمنوا، امام الاولیاء ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کے سردار ہیں، اپنے وقت کی سب اولیاء کے بزرگ اور بڑے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، مت اونچی کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرو، نہ ایسے آوازیں کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہو، ایسے حضور کو ڈیل نہ کرو، حضور کو ایسے حضور سے سلوک نہ کرو۔ کیا نقصان ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم عمرے کے سفر سے واپس آؤ گے، حج میں 12 لاکھ 25 لاکھ 22 لاکھ روپے دے کر جاؤ گے، 6-7 لاکھ روپے عمرے کے خرچ کر کے جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں جاؤ گے، ریاض الجنہ میں جاؤ گے، حضور کریم علیہ السلام کے روضہ مطہرہ کے باہر جاؤ گے اور موبائل نکالو گے، سیلفیاں نکالو گے، اونچی آواز میں کال ملاؤ گے، بولو گے تم بھی سلام کرو، میں حضور کے روضے پر ہوں اور حضور اندر سو رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے کہا آواز اونچی نہیں کرنی، یہاں پر کوئی آواز نہیں ہوگی، اونچی آواز نہیں ہوگی، حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز، حضور کی بارگاہ میں اونچے نعرے، حضور کی بارگاہ میں اونچے اونچے درود و سلام، حضور کی بارگاہ میں اونچے اونچے عشق اور محبت کے نعرے اور تقاضے اور عشق کا اظہار کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، تیرا عشق رسول ہی تجھے ڈبو دے گا۔ یہ عشق رسول نہیں ہے، اللہ کو ایسا عشق رسول قبول نہیں ہے، اللہ کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں ادب قبول ہے، پہلے ادب ہوگا پھر عشق رسول۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر جب جاؤ تو پست آواز سے بات کرو،
صلاۃ و سلام بھی کہنی ہے تو پست آواز سے کہو، حضور کی خدمت میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرنی ہے تو پست آواز سے کہو، نعت شریف بھی پڑھنی ہے وہاں پر تو پست آواز سے پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مطہرہ میں درود پاک کی ہدیے پیش کرنے ہیں تو پست آواز سے پیش کرو۔ یہ روضہ مطہرہ ہے، یہ وہ بابرکت جگہ ہے کہ جہاں تم تو عاشق رسول بنے پھرتے ہو اپنے ذوق میں، اپنی نگاہوں میں، لیکن اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل میں برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مسلمان جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاکھوں روپے لگا کر، محنت کی کمائی جوڑ کر، تھوڑی تھوڑی کمیٹیاں ڈال کر، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے، مشکلوں سے پیٹ پہ پتھر باندھ کر جا رہے ہیں، عمرہ کیا، حج کیا، اور اب اس ارمان میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن ہم جیسے کسی ان پڑھ جاہل سے سیکھ کر چلے گئے یا نہ گئے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور وہاں موبائل نکال لی، سیلفی نکال لی، اور ویڈیو کال ملا لی، واٹس ایپ کال ملا لی، جی میں روزہ پہ آیا ہوا ہوں، یہ دیکھو یہ سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی سلام کہہ دو حضور کو۔ کیا حضور کی خدمت میں ایسے سلام کے پیش کیے جاتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا عاشق رسول، مجھے اس طرح کا عشق رسول قبول نہیں ہے۔ عشق رسول وہ قبول ہے جو صدیق اکبر کے طریقے پر ہو، عشق رسول وہ مقبول ہے جو عمر فاروق کے طریقے پر ہو، عشق رسول وہ قبول ہے جو عثمان غنی کے طریقے پر ہو، عشق رسول وہ قبول ہے جو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور اور طریقے سے۔ اپنا طریقہ ایجاد کرنا نہیں چلے گا یہاں پہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک میں میں نے اور آپ نے کتنی محنت کی، نیکیاں کمائیں اور اللہ کو راضی کیا، اب ان کو سنبھالنا کیسے ہے؟ یہ جو آمدنی کمائی کرنسی جمع کی، آخرت کی کرنسی نیکی کی صورت میں، اب اس کرنسی اور کمائی کو ہم نے جمع کیسے رکھنا ہے، اس کو بڑھانا کیسے ہے، اس کو فائدے میں کیسے لانا ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا 3 کام نہ کرنا، 3 کام کیے تو پچھلے سارے عمل اللہ ضائع فرما دیتے ہیں ہر ایک کے۔ یہ تینوں باتیں قرآن کریم، یہ 3 ہی باتیں ارشاد فرمائی قرآن کریم میں اللہ نے۔ اور میں ایک کبھی بھی زندگی میں شرک نہ کرنا، شرک ہوگا تو سب عمل ضائع ہو جائے گا۔ شرک سے بچنا، کسی بھی قسم کے شرک میں مماثلت سے بھی بچنا، شرک کی مماثلت سے بھی بچنا۔ سجدہ ہوتا تو ماں باپ کو ہوتا سجدہ، جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا، معاشرے میں عزت سے نام بنایا، گھر بنا کے دیا، کام کاروبار سجا کے دیا، زندگی میں انگلی پکڑ کر انہوں نے خود تو دھکے کھائے اور آپ کو انگلی پکڑ کر ترقی کی معراج پہ پہنچایا، لیکن سجدہ ان کے لیے بھی نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ کسی کو سجدہ روادار نہیں ہے، کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ یہ عزت والی پیشانی ہے، یہ صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے بنائی ہے اللہ نے، یہ لوگوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں بنائی۔ یہ دل اللہ نے اللہ کے خوف سے کے علاوہ کسی اور کے خوف سے بھرنے کے لیے نہیں بنایا کہ جی میری روٹی بند کر دے گا، میرا رزق بند کرے گا، مجھے سزا دے گا، میری زندگی کے فیصلے کرے گا، میری تقدیر بنائے گا، بگاڑے گا۔ یہ سب چیزیں باریکی میں چلے جائیں تو اولیاء اللہ نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ بنیاد الطالبین میں حضرت نے لکھا، کشف المحجوب میں حضرت نے لکھا، کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے شرک ہوتے ہیں جن میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے میری اور آپ کی حفاظت کرنا۔ تو میں شرک ہوگا تو زندگی کی ساری کمائی ضائع ہو جائے گی۔ یہ شرک ایسا چور ہے، یہ ساری کمائی لے جائے گا۔
اور دوسرا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ایسی ہے کہ حضور کی بارگاہ کا سب سے پہلا کرینہ ادب ہے، نعرے نہیں لگانا ہے، عشق کے والہانہ اظہار نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے، بارگاہ رسالت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے میں فتویٰ نہیں دے رہا، یہ نہ ہونا کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ جی وہابی ہیں مولوی صاحب، ہوں تو میں نہیں ہوں وہابی، لیکن اگر وہ وہاب سے وہابی ہے تو پھر ہم سب وہابی ہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، لیکن یہ وہابی مولوی فتوے دیتے ہیں، وہابی نہیں ہے، فتوے نہیں ہیں، فتویٰ دینا بھی نہیں چاہیے کسی پر، کسی کے کفر اور اسلام کے فیصلے کا اختیار مجھے نہیں ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے، عمل خود کرے گا تو مسلمان ہوگا، خود برا کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے نکل جائے گا، اس کے لیے کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ادب قرآن کریم سکھا رہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی مبارک میٹھی پاکیزہ روشن خوبصورت سریلی آواز سے اونچی آواز کسی کی نہیں ہونی چاہیے، اور قول جہاں بجاہ بعضکم لبعض، ایسے نعرے نہ لگاؤ، ایسے آوازیں نہ دو، ایسے حضور مبارک اندر حجرے میں موجود ہیں ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح نہ کرو، وہ ادب کی بات ہے، وہاں حد درجہ محتاط ہو جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ ادب کی بارگاہ، عشق کی بارگاہ، محبت کی بارگاہ، اور اللہ نے بتا دیا ان تحبط اعمالکم، شرک ہوگا تو سارے عمل ضائع کر دوں گا، اور میرے حبیب کے بارے میں ذرا برابر گستاخی کمی کوئی کجی کی تو سارے کے سارے عمل ضائع کر دوں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ دوسری بات بڑی خطرناک ہے، فرمایا ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، تم عاشق رسول بنے پھرتے رہو گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سارے پچھلے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ عشق رسول وہ مقبول ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، اللہ مانے کہ یہ عاشق ہے، یہ حضور کا عاشق ہے، یہ حضور کا دیوانہ ہے، یہ حضور کا محب ہے، یہ حضور کا چاہنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا دوسرا عمل ایسا قرآن کریم نے بتایا، فتویٰ قرآن کریم کا، کہ پہلا عمل وہ کہ زندگی میں شرک ہو تو پچھلی ساری نیکیاں کھا جائے گا، دوسرا عمل حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی ہو، حضور کی بارگاہ میں نعرے ہوں، حضور کی بارگاہ میں اونچی اونچی آوازیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں غفلت کے ساتھ حاضری ہو، غفلت کے ساتھ، دل گھر میں، دل موبائل کی تصویر میں، توجہ ساری بچوں گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ موبائل پر ہے، اور حضور کی بارگاہ سے گزر رہے ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اتنی محنتوں سے پہنچے ہیں روضہ مطہرہ کے آگے، اور اب تو جانا بھی کوئی اتنا آسان نہیں، ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتے، نسخ کے ذریعے آپ پرمٹ لیں گے، آپ کی باری آئے گی تو آپ جائیں گے، وہاں بھی گئے اور فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، حضور کی بارگاہ کی کرینوں سے، ادب آداب سے ناواقف ہیں، اللہ نے پچھلے کچھ اور کما کے کیا جاتے جو پچھلے لے کے آئے اللہ نے وہ بھی ضائع کر، اس سے بھلا کوئی بدبخت، بد قسمت، بد نصیب، کم قسمت، کم نصیب کوئی ہو سکتا ہے جو حضور کی بارگاہ میں جائے کچھ لینے اور جو تھا وہ بھی دے کر آ جائے۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھیں، جب بھی حج کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جب بھی عمرے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جب بھی ریاض الجنہ مسجد نبوی جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ یہ جو چپل ہوتی ہے اس کو بھی زور سے مسجد نبوی میں نہیں پھینکتے تھے جیسے اوپر سے ہم پھینکتے ہیں مسجد میں پہننے کے لیے، ہاتھ میں لاتے ہیں باہر جاتے ہیں اوپر سے پھینکتے ہیں تو اس کی ایک آواز نکلتی ہے چپل کی، اس چپل کی آواز سے بھی بچتے تھے۔ اور موبائل میں نے خود دیکھا کہ موبائل کمرے میں چھوڑ کے آتے تھے کہ اس کی کہیں گھنٹی کیا وہ دوسری جو وائبریشن ہوتی ہے اس کی آواز بھی ہو،
چونکہ اللہ کا بہت سخت معاملہ ہے کہ میرے نبی کی مسجد میں، میرے نبی کے حجرے کے آس پاس، میرے نبی کے جو حجرہ مطہرہ ہے، یہاں کوئی اونچی آواز نہ ہو، یہاں شور شرابہ نہ ہو، یہاں بے ادبی نہ ہو، یہاں بہت ادب کے ساتھ، بہت موقع، بہت ہوش کے ساتھ، باہر جو بے ہوش رہے تو رہے، جب اس بارگاہ میں آئے تو ہوش مندی کے ساتھ۔ ہاں، بیت اللہ شریف میں آپ گئے، اللہ کے گھر کے دروازے پکڑے، اللہ کے گھر کی غلاف پکڑے، روئے، گلے کیے، دکھڑے سنائے، آنسو بہائے، اونچی دعا کی، نیچی دعا کی۔ اللہ کہتا ہے میرا دربار ہے، تو جان میں تیرا بندہ ہوں، جو چیز کو پکار کرنی ہے کر، میرے گھر آیا ہے، لے کے جا جو لے کے جا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ حضور کی بارگاہ میں خاموشی ہوگی، حضور کی بارگاہ میں ادب ہوگا، حضور کی بارگاہ میں محبت ہوگی، حضور کی بارگاہ میں قرینہ ہوگا، حضور کی بارگاہ میں سلیقہ ہوگا، حضور کی بارگاہ میں ہوش مندی سے حاضری ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جب توفیق عطا فرمائے تو بالکل روضہ مطہرہ کے پاس کوئی سیلفی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سپیکر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت اور عقیدت سے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مطہرہ میں صلاۃ و سلام کے ہدیے، صلاۃ و سلام کے نذرانے، حضور کو درود شریف کی خوشبو پہنچانی، اور اپنی غلامی، اپنی نوکری اور اپنے غلام ہونے، اپنے نوکر ہونے کا اعتراف کرنا اور اپنی حاضری کی قبولیت کی درخواست کرنا کہ میرے جیسا روح سیاہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، جب آپ سب کی شفاعت فرمائیں تو اس کو بھی شفاعت میں یاد فرمائیں۔ ہماری آس تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا دوسری بات قرآن کریم میں کہ جو سب عملوں کو ضائع کر دیتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی، حضور کی بارگاہ کی بے ادبی، حضور کی آواز سے اونچی آواز، حضور کو ایسے آوازیں دینا، ایسے پکارنا جیسے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ منع ہے۔ ادب، محبت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ہی ادب ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا گستاخ رسول، یہ گستاخ رسول، یہ گستاخ رسول، کبھی خود بھی دیکھ لیا کریں کہیں میں تو نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق اور جو میرا رشتہ ہے یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے تحبط اعمالکم، سب عمل میرے ضائع ہوں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ اور تیسرا فرمایا ان تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر۔ آگے پوری آیت اور دوسری ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ جب تم تیسرا عمل جو سب کاموں کو ضائع کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دکھلاوا کرنا اور ریاکاری کرنا، اور کوئی بھی کام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے علاوہ کرنا، یہ پچھلے سب کاموں کو ضائع کرنا۔ بہت خطرناک ہے۔ ہم رمضان مبارک میں راشن دے رہے ہیں اور ایک آٹے کی بوری اور کچھ 3-4 ہزار روپے کی ضرورت کی چیزوں کے لیے ہم نے بلا رکھے ہیں 10 کیمروں والے، ٹی وی والے، اور وہ باپردہ بیویاں، معزز بیویاں، ضرورت مند مائیں بہنیں، ان کی تصویریں لے رہے ہیں اور بس کہہ رہے ہیں جی حاجی صاحب نے بہت اس دفعہ راشن تقسیم کیا۔ تو حاجی صاحب نے کس کے لیے راشن تقسیم کیا؟ اللہ کے لیے یا اپنے لیے؟ قرآن کریم نے بتایا کہ جب عمل اللہ کی رضا سے ہٹ کے ریاکاری میں آ جائے گا تو یہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے، جتنی پہلے نیکیاں کی تھی وہ بھی سب لے جائے گا۔ جو بھی عمل انسان کرے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو صدقۃ الفطر دے دیا، اب اس کو کہا چل تجھے میں نے صدقۃ الفطر دیا تھا، تو میری گاڑی صاف کر، ٹائر صاف کر، میرے ذاتی کام کر، یہ کر وہ کر۔ اب اس نے نہیں کیا تو کہہ رہا ہے کیوں میں تجھے 10 سال سے زکاتیں نہیں دے رہا، تجھے میں ہر سال صدقۃ الفطر نہیں دیتا، اتنا کام بھی نہیں کر سکتا۔
قرآن کریم نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کسی کو اگر کوئی چیز دے دی ہے تو اس کے لیے پھر اس چیز کے ذریعے تکلیف کا باعث نہ بنو، اس کو احسان نہ جتاؤ. ہو گئی جو ہو گئی، جس کی خوشی کے لیے دی دے دی، بس بات ختم. اسی سے رضا کے طالب ہو، اسی سے اجر کے طالب ہو. اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بخاری شریف میں کیسی زبردست حدیث مبارکہ ہے، میری اور آپ کی توجہ کی متقاضی ہے. وہ مشہور حدیث جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی اور آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک قاری قرآن کو لائیں گے اور ایک سخی کو لائیں گے نا، بخاری شریف کے حدیث ہے. اور قاری قرآن کے لیے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. جب اس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہوگا تو وہ کہے گا، چیخ و پکار تو کرے گا، اپنی صفائی تو دے گا، اور وہ کہے گا جی میں نے تو زندگی میں قرآن پڑھا ہے، قرات کی ہے، آپ کی تلاوت، آپ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، تو میرے لیے ہتھکڑی کا فیصلہ کیوں ہے؟ میرے لیے ہاتھ پیچھے باندھنے کا فیصلہ کیوں ہے؟ میرے لیے بیڑی کا فیصلہ کیوں ہے؟ میرے لیے جیل کیوں ہے؟ جیل تو برے لوگوں کے لیے ہے. حاملین قرآن تو معزز ہیں. اشراف امتی حملت القرآن، فرمایا میری امت کے سب سے معزز ترین لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن کریم ہے. سب سے معزز لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو میرے لیے ہتھکڑی اور جیل کا فیصلہ کیوں؟ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ حضور کریم علیہ السلام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے تو یہ چاہتا تھا کہ تیری خوش آوازی، تیری آواز، تیرے لہجے، تیرے علم و فن کے باریک نکتے لوگ سنیں اور تیری تعریفیں کریں، تجھ پر واہ اور اشش کریں، کہیں بڑے خطیب صاحب آئے تھے، بڑا رلا کر گئے ہیں اور تو بھی خوش ہوا، اور تو نے بھی صرف لوگوں کی واہ اور خوشی کے لیے کیا، تو جس کے لیے کیا تھا اس نے واہ کر دی، میرے لیے تو نہیں تھا، اس لیے چل تیرے لیے فیصلہ. اور صحیح کے لیے بھی ایسے ہی، اور عابد کے لیے بھی ایسے ہی. تو تیسری چیز میں نے عرض کی، قرآن کریم نے بتایا کہ سب سے پہلی وہ چیز جو انسانوں کے عمل پچھلے بھی سارے تباہ کر دیتی ہے. میں نے اور آپ نے رمضان مبارک گزارا ہے، تو رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ ضائع نہ ہوں، اور جو ہم نے نیک کام کیے ہیں ان کا اجر اور ثواب باقی رہے. تو تین چیزوں سے بچنا قرآن کریم میں تین ہی چیزیں ذکر کی ہیں، بڑی تین چیزیں. کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کی ہیں کہ جن سے سارے عمل تو ضائع نہیں ہوتے، کچھ عمل یا وہی جو کر رہا ہے وہ ضائع ہوتا ہے، وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پر بات ہو جائے گی، موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن تین چیزیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں ایسی کہ اگر یہ کسی انسان میں ہوں گی تو اس کے پچھلے سارے عمل بھی اللہ تعالیٰ برباد فرما دیں گے. ایک چیز شرک ہے، ظاہری ہو خفی ہو، اکبر ہو اصغر ہو، جلی ہو خفی ہو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، جس بھی قسم کا ہو، شرک ہوگا تو زندگی کی پچھلی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرک سے حفاظت فرمائے. اور دوسرا فرمایا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شافی محشر ہیں اور جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے، اور جن کی برکت سے میں اور آپ آج انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہمارے ملوہ و مہجہ ہیں، ہماری آخری امید ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری امید ہے. ان کی بارگاہ میں ادب، احترام اور عقیدت اور محبت، یہ اگر کمی ہو گئی تو پچھلے سب عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور فرمایا تیسرا، کوئی بھی عمل زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام کرو، کوئی بھی کام کرو تو اس کا صلہ لوگوں سے، مخلوق سے، شہرت، ناموری، تصویر، نام، اشتہار نے، یہ وہ، اس میں کون بات کی عرض کر رہا ہوں. اللہ بہت خوبصورت بات اللہ نے ذہن میں ڈالی. اس طرح رمضان مبارک میں میرا جانا ہوا کراچی.
تو حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی. حضرت نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی. میں نے یہ بات نہ پہلے پڑھی نہ سنی کبھی بھی نہیں. فرمایا جو آدمی چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں میری شہرت ہو, مجھے لوگ پہچانے, لوگوں کو میرا نام پتہ ہو, میرا عہدہ پتہ ہو, میری تعظیم کریں اور میرا نام ہو, میری شہرت ہو, میری چکا چوند ہو, فرمایا یہ جیسے ہی مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام فرشتوں سمیت ساری کائنات کی مخلوقات سے مٹا دیتے ہیں, اس کو بے نام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, جو خود یہ چاہتا ہو. اور فرمایا جو زندگی میں چاہتا ہے مجھے کوئی نہ پہچانے, میری کوئی شہرت نہ ہو, میرا لوگوں کو کچھ پتہ نہ ہو کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں, میں کتنا بڑا سخی ہوں, میں کتنا بڑا قاری ہوں, میں کتنا بڑا عالم ہوں, میں کتنا بڑا بزرگ ہوں, میں کتنا بڑا انسان ہوں, یہ نہ چاہے, چھپے اس چیز سے, بچے اس چیز سے. فرمایا جیسے ہی یہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ساری کائنات میں اس کے نام کی خوشبو کو عام فرما دیتا, اس کا نام باقی رہتا ہے. یہ جتنے اولیاء اللہ کے نام ہیں آج باقی ہیں یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے نام باقی ہیں یا نہیں؟ انبیاء کرام کے نام باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ ائمہ مجتہدین کے نام باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ علماء کرام کے نام باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ محدثین کرام کے نام باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت نے یہ بہت خوبصورت اور بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. تو یہ بات میں نے حضرت سے سنی. فرمایا کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اپنی شہرت کا طالب ہو, اپنے نام نمود اور نمائش پہ فخر کرتا ہو, اپنی تصویریں لگا رہے ہیں, سیلفیاں لے رہے ہیں, تصویریں لگا رہے ہیں, اخباروں میں خرچے کر رہے ہیں, اپنی پروجیکشن خود ہی کر رہے ہیں. فرمایا یہ جیسے ہی قبر میں جائے گا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے حافظے سے اس کا نام محف فرما دے گا, اس کا نام باقی نہیں رہے گا. اور جو اپنے آپ کو چھپائے, شہرت سے بھاگے, نمود و نمائش سے بھاگے اور اللہ کی نگاہ میں اچھا ہونے کی کوشش کرے, تو جیسے ہی زمین میں جائے گا قبر میں اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو پوری کائنات میں عام فرمائیں گے. مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات, میں نے 3 باتیں عرض کی جو سب عملوں کو ضائع کر دیتی ہیں, ماضی کی جتنی نیکیاں ہیں وہ کھا جاتی ہیں. ایک شرک ہے, دوسری بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہے, اور تیسرا ریاکاری ہے. کسی بھی خیر کے کام میں, نیکی کے کام میں ریاکاری ہو, لوگ دیکھیں, لوگ واہ واہ کریں, لوگوں کو پتہ چل جائے. فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں, یہ عمل بھی ضائع اور جو پچھلی کمائی تھی وہ بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم نے حسنات اور نیکیاں کی ہیں رمضان المبارک میں, اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے, باقی فرمائے. کچھ اور باتیں بھی قرآن کریم کی 2-3 آیات میرے ذہن میں ہیں کہ جن سے سارے عمل تو ضائع نہیں ہوتے, تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت گہرائی سے, دل کی چاہت سے عمل کی توفیق.